خلق خدا کا خیال کرو، تحریر شانی ملک۔ آج دفتر سے گھر آنے کی بجائے بارش کی وجہ سے راستہ میں ایک دوست کی دکان پر رک گیا۔ دوست کے پاس اس کے جاننے والے بزرگ بھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک ضعیف فقیر دکان کے سامنے آیا۔ میں نے کچھ پیسے دکان سے باہر جا کر اس فقیر کو دیے۔ واپس دکان میں آیا تو وہ بزرگ جو دکان میں بیٹھے تھے خوشی سے میرے کندھے پر تھپکی دی اور کہا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جگہ پہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا۔ مولوی حضرات نے بارش کے لیے لوگوں کو استغفار کرنے اور نمازیں پڑھنے کی نصیحتیں شروع کر دیں۔ ان سب کے باوجود بارش نہ ہوئی۔ مولویوں میں سے ہی ایک مولوی نے کہا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، سب لوگ ان کو بہت پہنچا ہوا مانتے ہیں، ہمیں بھی ان کے پاس مدد کے لیے جانا چاہیے۔ اب یہ بات تو ایک مولوی نے کر دی، باقی سارے مولوی اس پر چڑھ دوڑے کہ تم نے ایسے کفرانہ کلمات کیوں کہے۔ خیر آخر سب مولوی بھائیوں نے اس ایک مولوی کی بات مان لی اور سب کے سب ان بزرگ کے پاس جا پہنچے اور عرض کی کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑا ہوا ہے، آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، آپ ہی کوئی حل بتا دیں۔ ان بزرگ نے ایک طوائف کا پتہ دیا کہ تمہارا مسئلہ یہ طوائف ہی حل کر سکتی ہے۔ مولویوں نے دل ہی دل میں ان بزرگ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمیں ایک طوائف کے کوٹھے پر جانے کو کہہ رہے ہیں۔ خیر ضرورت تھی، مسئلہ سنگین تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، بارش ہو نہیں رہی تھی۔ مولویوں نے رات کی تاریکی میں چادروں سے منہ ڈھانپ کر بازار حسن کا رخ کیا اور اس طوائف کے کوٹھے پر پہنچ گئے جس کا بزرگ نے بتایا تھا۔ وہ طوائف محفل سے اسی وقت فارغ ہوئی تھی۔ مولوی بھائیوں کو دیکھ کر حیران ہوئی اور پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیسے؟ خیر مولوی حضرات نے بتایا کہ بارشیں نہیں ہو رہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ایک بزرگ نے تمہارے پاس جانے کو کہا، اب تم دعا کرو۔ طوائف حیران ہوئی کہ میں گناہگار، جسم بیچنے والی، ناچ گانا کرنے والی کیا دعا کر سکتی ہے؟ خیر مولویوں نے جب بزرگ کا بتایا تو طوائف نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ابھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہی تھے کہ باہر سے ایک بچہ اندر آیا اور کہا کہ بارش شروع ہو گئی ہے۔ مولوی حیران ہو گئے اور طوائف کے پیچھے پڑ گئے کہ راز بتاؤ کہ ایسا کیسے ممکن ہوا، تمہارا کون سا عمل ہے؟ طوائف نے کہا کہ میں بہت گنہگار ہوں، دھندا کرتی ہوں، نمازیں بھی نہیں پڑھتی،
برائی کرتی ہوں۔ ہاں، کل ایسا ہوا کہ جب رات کو ناچ گانے کی محفل سے فارغ ہوئی تو تھکی ہاری اپنے کمرے میں آئی ہی تھی کہ باہر سے بلی کی آوازیں آنے لگ پڑیں۔ بلی زور زور سے آوازیں نکال رہی تھی۔ مجھے غصہ آیا کہ میرے آرام کے وقت یہ بلی شور مچا رہی ہے۔ جوتا اٹھایا اور دروازے تک گئی تاکہ بلی کو ماروں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بلی کا بچہ نالی میں گرا ہوا ہے اور سردی سے برا حال ہے اس کا۔ میں اس کو اٹھا کر اندر لے آئی، اس کو آگ کے سامنے رکھا اور دودھ لا کر اس کو پلایا۔ بس یہ عمل تھا میرا۔ دوست کی دکان میں بیٹھے بزرگ نے یہ واقعہ سنا کر میری شام بنا دی۔ آپ کے سامنے اتنی تمہید اس لیے باندھی کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھا سکوں کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرو۔ نمازیں پڑھ پڑھ کر ماتھے پر محراب بنانے والا اگر اللہ کی مخلوق کے لیے باعث تکلیف ہے تو یقین مانیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل نہیں ہے۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن اپنے بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندے خود معاف نہیں کریں گے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے اٹھا کے دیکھ۔ بہت بہت شکریہ۔